السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی، میرے ملک کے لوگوں، ایک نہایت نازک پہلو پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمارے ہاں پیشہ ور بھکاریوں کی مافیا اب ایک انڈسٹری اور صنعت کے طور پر کام کرنے سامنے آئی ہے، جس میں پورے ملک کا تو نہیں لیکن صرف کراچی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو 2 کروڑ یا 1.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ اس کے اندر کیا 10 لاکھ متغیر حضرات نہیں ہوں گے جو کہ بھکاریوں کو اللہ کے واسطے اور فی سبیل اللہ پیسے نہ دیتے ہوں گے؟ اور اگر ایک اوسط لگا لی جائے 10 روپے فی کس، تو 10 لاکھ لوگ اگر کراچی کے اندر 10 روپے فی کس کے حساب سے پیسے بانٹتے ہیں روز، تو اس حوالے سے 1 کروڑ روپیہ روز کا بن رہا ہے۔ اور یقیناً یہ کوئی انفرادی فعل نہیں، انفرادی فعل تو ہے لیکن یہ جا اسی انڈسٹری کو رہا ہے جس کے اوپر باقاعدہ پہلے لیول پر ان کے ٹھیکیدار ہیں، اور پھر ان ٹھیکیداروں کے اوپر ہمارا ایک عوامی ادارہ ان کے تحفظ کے لیے موجود ہے۔ اور یہ یقیناً مفروضوں پر مشتمل نہیں ہے، یہ اعداد و شمار اور یہ تحفظ دینے کا الزام نہیں ہے۔ میرے مطابق ہم اس پیشہ ورانہ بھکاری انڈسٹریز کے خلاف اور صنعت کے خلاف ایک عام شہری کے ہونے کی حیثیت سے نہایت آسان طریقے سے اور سہل طریقے سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ ہم اس بات کو نہیں روکتے کہ آپ بھیک نہ دیں یا اللہ کے نام پر اور یا فی سبیل اللہ اپنی نیکی کے کام نہ کریں، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ آپ ان پیشہ ور بھکاریوں کو نہ دیں۔ اس حوالے سے ایک تجویز میرے سامنے موجود ہے جو کہ پریکٹیکل ہو سکتی ہے، کہ ہم صرف اور صرف ہر گلی کے حوالے سے ایک اسپاٹ مقرر کر لیں یا ایک جگہ ایک صاحب کو مقرر کر لیں کہ وہ آپ لوگوں کا جب بھی دل چاہے اس میں بھیک دینے کا، فی سبیل اللہ دینے کا، اپنے صدقات دینے کا، تو آپ ان صاحب کے یا اس ڈبے میں ڈال دیے جائیں۔ ہر مہینے وہ صاحب پیسے نکالیں، گنے جائیں، اور ان کو اسی محلے کے اندر کام کرنے والی خواتین جو بچیاں یا جو مرد حضرات آتے ہیں، خواہ وہ 30 گھروں پر مشتمل 8 کام کرنے والی خواتین یا بچیاں آئیں، ان کے اندر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائیں، ان کو ایکولی دے دیے جائیں برابری کے طور پر، اور ہر مہینے دے دیے جائیں۔ مجھے اس بات کا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان کام کرنے والے ان محنت کشوں کو ایک دن کی چھٹی کرنے پر تو دہاڑی کاٹ لیتے ہیں، اور ان پیشہ ور فقیروں اور بھکاریوں کو ہم 50 اور 100 روپے ایسے بانٹ دیتے ہیں۔ یہ ہم نیکی نہیں کر رہے، ہم ایک برائی کو پنپنے میں مدد دے رہے ہیں اور ایک برا کاروبار چلانے میں ممدوح ثابت ہو رہے ہیں۔ لہٰذا میری اس اپیل کو
سنیے غور سے، اور یہی 2 پوائنٹ ہیں کہ بھیک محلہ جاتی طور پر ہمارے محلے میں کوئی بھی ایک دکان ہو سکتی ہے، وہاں وہ رکھا جائے، آپ اپنی بھیک اس میں ڈال دیجئے، اور وہ صدقات ہر مہینے کھلیں، جو بھی حساب کتاب بنے، 1000 روپیہ اس 30 گھروں کے ساتھ، صرف اسی گلی سے متعلق کہہ رہا ہوں، اس میں جو بچے بچیاں آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے، مالی ہیں جو کہ روزمرہ ہمارے پاس کام کرنے آتے ہیں، ان کو رجسٹر کریں اور ان میں ایکولی ہر مہینے بانٹ دیے جائیں۔ یقیناً اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس انڈسٹری کو اگر ایک دن ایک محلے سے شروع کیا جائے اور پھر بالآخر پھیل کے میرا یہ پیغام پورے پاکستان میں چلا جائے، تو ہم ان پیشہ ور بھکاری صنعت کو ختم کرنے میں یقیناً کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے، اور حوصلہ افزائی ان محنت کشوں کی ہوگی جو کہ بیچارے ہمارے پاس کام کرتے ہیں، اور ہم ان کو ایک ٹرے توڑنے پر یا ایک پیالی توڑنے پر تو ان کی دہاڑی کاٹ لیتے ہیں، لیکن وہی 100 روپیہ، وہی 50 روپیہ، وہی 200 روپیہ ہم ایسے یوں گاڑیوں کی کھڑکیوں سے باہر دے کر ان پیشہ ور بھکاریوں کو ہم دے دیتے ہیں۔ تو اس 1 کروڑ پر ڈے، 30 کروڑ پر مہینہ، فی مہینہ، تو ایک نارمل صنعت نہیں کماتی ہے، اور اس کو تحفظ دینے والے ادارہ موجود ہے ڈیفینیٹلی اس کو، اور اس کے درمیان جو میڈیوکرز ہیں، جو کہ درمیانی ٹھیکیدار ہیں، اگر ان کے للے تللے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح وہ 4 ویل ڈرائیوز میں گھومتے پھرتے ہیں اور تحفظ دیتے پھرتے ہیں۔ میرا یہ کسی بھی ادارے کے خلاف الزام نہیں ہے، یہ آزمائی ہوئی چیزیں ہیں، اور ہم کسی کے سامنے نہیں کانفرنٹ کرنے چاہتے ہیں، بس اپنے طور پر اپنے محلے، وہی جو 20-30 محلے ایک گلی میں ہیں، آمنے سامنے 20-30 گھر، وہ ایک مقرر کر لیں، ایک جگہ مقرر کر لیں اور اس ڈبہ مقرر کر لیں، اس میں ڈالیں، ہر مہینے کھولیں، اور اسی 30 گھروں کے اندر محدود رہتے ہوئے ہم اپنے جو گھر میں کام کرنے والے محنت کش آتے ہیں ان میں بانٹ دیا کریں ہر مہینے، تنخواہ کے علاوہ۔ امید ہے میری یہ تجویز آپ لوگوں کو بھائے گی، اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں، میں براہ راست اپنے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس صنعت کو ہم اس طرح غیر محسوس طریقے سے ختم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔